کہ 25 کلو چنے تیجے میں ضرور ہوں گے، 25 ہی کلو لانا. اور میرے بھائی 25 ضروری نہیں ہے، 15 کا حساب ہے 15 لے آؤ، 10 کا حساب ہے 10 لے آؤ، 5 کا حساب ہے 5 لے آؤ. اور اگر 1 کلو کا بھی حساب نہیں ہے تو 1 کلو بھی مت لاؤ، خالی تسبیح کے دانوں پہ 1.25 لاکھ کلمہ پڑھ لو. مسئلہ چنے کھانا نہیں، مسئلہ 1.25 لاکھ کلمہ پڑھنا ہے. بہت اچھی بات بتائی، بہت اچھا بات ہے کہ نہیں؟ افضل بھائی میں آپ کو کیا بتاؤں، غریب آدمی کا تو مرنا بھی آسان نہیں ہے. اگر غریب آدمی مر گیا تو کہہ رہا تیجے میں چنے کر، 10ویں میں چنے کر، 20ویں میں چنے کر، 40ویں میں چنے کر، 4 بار چنے کروا رہے ہیں. اور 150 روپے کلو چنا مل رہا ہے، اور 25 کلو چنے 4 بار آ گئے. ذرا بتائے 1 کوئنٹل چنے کتنے کے ہو رہے ہیں؟ یار یہ بتاؤ، یہ اب شریعت کوئی کمی نہ رہ جا بھائی. گاؤں والے یہ نہ کہہ دے کہ اپنے ابا کا اس نے اچھے سے نہ کیا سارا معاملہ، اور تو نے اپنے ابا کو گالیاں بھی کی. جب یہ زندہ تھا اس کے تو خیریت نہیں لیتا تھا، اسے دیکھ ریکھ نہیں کرتا تھا، الگ ہو کے اس کی جھونپڑی الگ ڈالتی تھی، تب تجھے نہیں کہیں گے اللہ کے فرشتے کے اس نے اپنے باپ کا خیال نہ کیا. بتائیے آپ مجھے، جب تیرا باپ زندہ تھا تب تو نے اپنے باپ کا خیال کیا ہوتا، تبھی سے تو نے انواع و اقسام کی چیزیں کھلائی ہوتی، تبھی اس کی خدمت کیا ہوتا. اس کے تیجے 40ویں میں 1 کلو چنا بھی نہ لاتا. اگر اپنے باپ کی خدمت کر کے اسے راضی کر گیا ہوتا تو خدا کی قسم اللہ تجھے جنت کا حقدار بنا دیتا. مرنے کے بعد سے شریعت یاد آتی ہے، زندگی میں کہاں شریعت چلی جاتی ہے؟ مرنے کے بعد غسل دیں گے، مسجد کے مولانا کو بلاؤ، مردہ کو غسل دے گا. مردہ کو غسل دینا مسجد کے مولانا کا کام نہیں، مسجد کے امام کا کام نہیں ہے. مردہ کو غسل وہ دے جس کا مردہ ہے. باپ کا گھر تیرا، باپ کا پلاٹ تیرا، باپ کا کھیت تیرا، باپ کی زمین تیری، باپ کی کار تیری، باپ کا بینک بیلنس تیرا، اور تیرے باپ کو غسل دے گا مسجد کا امام. شرم نہیں آتی؟ ایک آدھ پلاٹ نام نہ کرا امام کے. ایک بات بتاؤ، اگر مسجد کا امام تیرے باپ کو آخری غسل دے گا تو ایک پلاٹ بھی تو امام کے نام کرا دے نا. تجھے باپ سے ڈر لگ رہا، اس کے مکان سے بھی تو ڈر لگنا چاہیے، اس کے پلاٹ سے بھی تو ڈر لگنا چاہیے. مال تیرا، غسل امام تکیے دار دلائے گا. اور لوگوں اگر تمہارا مردہ ہے تو آگے بڑھو، اپنے مردے کو خود غسل دلاؤ، اور غسل دینے کا طریقہ بھی سیکھ لو ان مولانا لوگوں سے کہ مردہ کو غسل کیسے دلاتے ہیں. اور کہو گے مولانا مردہ کا غسل تو بات کی بات ہے، یہاں تو زندہ کا غسل یاد نہیں ہے. حقیقت بتا رہا ہوں میں، ہمارے مسلمانوں کو مردہ کو تو بات کی بات ہے، زندہ کا غسل یاد نہیں ہے. ہاں مر بھی جائیں گے چاچا یہاں تو لے کے، اگر ادھار مانگنے جاؤ تو کہہ رہا کہ میں گاؤں چھوڑ کر بھاگ رہا ہوں، کیا دے دوں گا؟ میں ملک تھوڑی چھوڑ کے جا رہا ہوں، دے دوں گا. اور تم مر گیا تو ملک ہی چھوڑ جائے گا، ہندوستان چھوڑ دے گا، تو قبرستان میں چلا جائے گا. اللہ آخری بات سن لیں، بس 1 منٹ کی بات بھی نہیں ہے، بس بہت لمبی میری تقریر ہو گئی. 1 گھنٹہ 40 منٹ تقریر، یعنی پورے 100 منٹ میں بول گیا. ماشاءاللہ. اور اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ نے سننے کا حق ادا کر دیا. کہہ دو سبحان اللہ. عمر بن عبدالعزیز کا، یار یہاں کے جو بوڑھے لوگ ہیں نا وہ زیادہ مضبوط ہیں نوجوانوں سے. عمر بن عبدالعزیز کا جب انتقال ہونے والا تھا، کس کا؟ اسی خلیفہ کا. تو اس نے اپنے قریبیوں سے کہا میرے مرنے کے بعد جب قبر میں میرا لاشا رکھ دو، میرا جنازہ رکھ دو، تو ایک بار کفن ہٹا کے میرا چہرہ ضرور دیکھ لینا. کیا کہا؟ کفن ہٹا کے میرا چہرہ ضرور دیکھ لینا. اللہ کہا کیوں؟ عمر بن عبدالعزیز نے کہا میں نے کتنوں کو مرنے کے بعد جب دفن کیا اور جب میں نے ان کے چہرے دیکھے تو ان کے چہرے قبر میں کالے تھے، ان کے چہرے قبر میں کالے تھے. میں نے جب دیکھا تو ان کے چہرے سیاہ تھے، میں نے جب دیکھا تو ان کے چہرے دیکھنے کے قابل نہ تھے.
اس لیے کہ دنیا سے حرام کھا کے گئے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا جب میرا انتقال ہو جائے، مجھے قبر میں رکھا جائے تو ایک بار میرا کفن ہٹانا، میرا کفن ہٹانے کے بعد میں وہ لوگ ایک بار میرا بھی چہرہ دیکھ لینا کہ میں نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ انصاف کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ اللہ نے جو مجھے امانتیں ادا کی تھی ان امانتوں کا میں نے حق ادا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، میرا چہرہ دیکھ لینا۔ چند دن آئے، عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہوا، لوگوں ذرا غور کرنا، لوگوں نے جنازہ تیار کیا، لوگوں نے کفن پہنا دیا، لوگوں نے جنازہ پڑھ بھی لیا، کاندھے پہ بٹھا کر کے سوار کر کے عمر بن عبدالعزیز کو اس کی قبر کے پاس لے گئے۔ قبر کے پاس جا کے جنازہ رکھ دیا۔ وہ لوگوں ذرا غور کرنا، عمر بن عبدالعزیز کے لاشے کو، عمر بن عبدالعزیز کے بدن کو ہاتھ میں لے کے قبر کے حوالے کرنے والے تھے۔ جنازہ قبر کے حوالے ہونے والا تھا، دو لوگ قبر میں نیچے اتر گئے، جنازہ ہاتھ میں لے کے قبر میں رکھنے جا رہے تھے۔ اتنے میں بڑی تیز کا ایک طوفان آیا، اتنی تیز کا طوفان آیا کہ غبار آسمانوں میں اڑنے لگا۔ اتنی تیز کا طوفان آیا، اپنے آس پاس کی خبر نہ رہی، اتنی تیز کا طوفان آ گیا کہ لوگ پریشان ہو گئے، آنکھیں بند کر لی گئی۔ بہت تیز طوفان تھا، بڑی تیز ہوا کا سناٹا تھا، کافی دیر رہا۔ لوگ زمین پہ بیٹھ گئے، کوئی زمین پہ لیٹ گیا، کوئی درخت کی شاخیں پکڑ کے کھڑا تھا، کوئی درخت کا تنا ہاتھ میں لے کے کھڑا تھا۔ کافی دیر کے بعد طوفان چلا گیا۔ کافی دیر کے بعد جو طوفان تھا جب ختم ہوا، لوگوں نے دیکھا جنازہ وہی قبر پہ رکھا ہے، وہی جنازہ چارپائی پہ رکھا ہے۔ لوگوں نے کہا جلدی سے جنازے کو قبر کے حوالے کرو۔ وہ لوگوں جب جنازے کے قریب میں آئے، تاریخ میں لکھا ہے عمر بن عبدالعزیز کے جنازے کے اوپر سینے پہ ایک کاغذ کا پرزہ رکھا ہوا دکھائی دیا۔ لوگوں نے کہا یہ طوفان سے پہلے تو نہ تھا، یہ کہاں سے اڑ کے آ گیا؟ ذرا کاغذ کا پرزہ تو اٹھاؤ۔ تو کسی نے کہا تھا ایک بار ذرا کھول کے پڑھ بھی تو لے، اس کاغذ کے پرزے میں لکھا کیا ہے؟ وہ لوگوں ذرا غور کرو، تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہی دے رہی ہے۔ کاغذ کا پرزہ اٹھایا گیا، عمر بن عبدالعزیز کے سینے سے کاغذ کا پرزہ اٹھا کے جب اسے کھولا گیا اور کھولنے کے بعد جب اسے پڑھا گیا تو کاغذ کے پرزے میں لکھا تھا او عمر بن عبدالعزیز، ہم نے مرنے سے پہلے تیری بخشش کر دی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بے شک بے شک بے شک۔ ہم نے مرنے سے پہلے تیری بخشش کر دی ہے۔ میرے جنازے پہ رونے والو، فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں غم نبی میں، لباس ہستی بدل گیا۔ دو چیزیں آج جلسے سے لے کے جاؤ، حرام نہیں کھانا ہے اور نبی کی پکی نوکری کرنا ہے بس۔ اور نوکر وہ ہوتا ہے جو مالک کے مطابق کام کرے، ہے نا؟ نبی چاہتے ہیں نمازیں پڑھو، حرام نہ کرو، حلال کھاؤ۔ نبی چاہتے ہیں برے کاموں سے بچو، تو بس بچتے رہو، نوکری تم کرتے رہو، انعام مصطفیٰ عطا کریں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سارے لوگ ایک بار ذرا کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسلام زندہ باد، قوم مسلم پائندہ باد۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔